السلام علیکم ویورز، میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. پچھلے ایپیسوڈ میں ہسٹریز مسٹریز کے ہم نے ڈسکشن کی تھی ڈاکٹر صاحب کس طرح فلسطین میں گوروں نے سلطنت برطانیہ نے بغاوت کو بالکل کچل دیا تھا. سن 1939 آ چکا ہے اور آپ کے سامنے یورپ میں دو بڑی فاشسٹ قوتیں جو ہیں نمودار ہو چکی ہیں. جرمنی میں ہٹلر بیٹھے ہیں اور اٹلی میں میسولینی بیٹھے ہیں. اور کچھ برطانیہ گھبرا گیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے دونوں کا ایک دم فوکس برطانیہ کی طرف تھا. تو کیا پالیسی رہی ٹورڈز فلسطین ان کی؟ اب 39 تک عرب بغاوت تو برطانیہ نے کچل دی اور ایسے لگ رہا تھا کہ عربوں کے حالات انتہائی مخدوش ہو چکے ہیں، ختم کر. لیکن اچانک یہ جو فاشسٹ اپسرج ہے اس کی وجہ سے برطانیہ نے یو ٹرن لیا. ہٹلر 1933 میں اقتدار میں آگے تھے، مسولینی اس سے بھی پہلے آگے تھے، لیکن 1936-37 میں ان کا پکا اتحاد بنتا ہوا نظر آنے لگا اور اٹلی میڈیٹرینین سی کے اندر برطانیہ کو چیلنج کرنے کے موڈ میں تھا اور جرمنی تو گلوبلی برطانیہ کی پاور کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں تھا. تو برطانیہ اس معاملے میں پھر تھوڑا سا آبویسلی ان کو بھی نظر آنے لگی ایک چیز، اور ایک اور چیز کہ ہٹلر کی پالیسی کا ایک اہم ستون تھا اینٹی سیمیٹزم، یہودیوں کے خلاف نفرت، ایک ریسسٹ نفرت. اب برطانیہ کو بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہودیوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہٹلر کے دشمنوں کے ساتھ رہیں، چاہے وہ ان کو جیسا بھی ٹریٹ کریں، کیونکہ ہٹلر سے برا تو ان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن عربوں کے پاس تو آپشن ہے، اگر آپ عربز کو برا ٹریٹ کریں تو جا سکتے تھے ہٹلر کو جوائن کر سکتے ہیں. اور جو برطانیہ نے ایک انڈیا کے ساتھ لنکیج ہے، سویز کینال ہے، فلسطین ہے، پرشین گلف اور میڈیٹرینین کے درمیان والا ریجن ہے جس میں عراق آتا ہے، فلسطین آتا ہے، سارا وہ جارڈن آتا ہے، عربیہ آتا ہے، سارا اس میں عرب ہی رہتے ہیں. تو اگر یہ ساری آبادی برطانیہ کے خلاف ہو جائے تو برطانیہ کے لیے ہیوج پرابلم. تو انہوں نے یو ٹرن لیا اور یہ یو ٹرن پہلے ہی اپیرنٹ ہو گیا تھا. یعنی وہی برطانیہ، وہی اس کے کمیشن، پیل کمیشن نے کہا تھا کہ 20% لینڈ دے دیا جائے جیوز کو، 80% فلسطینیوں کو اور 20% بھی اچھے والا لینڈ، کوسٹل اور زرخیز والا. ایک سال بعد ہی وڈ ہیڈ کمیشن کے انڈر بالکل ڈفرینٹ قسم کی ریکمنڈیشن، انہوں نے کہا ٹوٹل 400 اسکوائر کلومیٹر صرف دے سکتے ہیں جیوش اسٹیٹ کے لیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یعنی 20% سے سیدھا 1-2% پر آ گئے. برطانیہ نے 1% انہوں نے کہا اگر چاہیے تو بس اتنا مل سکتا. اور پھر 1939 میں سینٹ جیمز کانفرنس ہوئی جس میں زائنسٹ لیڈر بھی آئے اور عرب لیڈرز بھی آئے. تو وہ فیل ہو گئی، اس میں وہ ایگری نہ کر سکے آپس میں. لیکن اس کانفرنس کے فیل ہونے کے بعد بھی برطانیہ نے عرب لیڈر سے نیگوسیشن جاری رکھی اور پھر ایک وائٹ پیپر جاری کیا. اور اس وائٹ پیپر نے کافی تھرتھلی مچائی. اس وائٹ پیپر میں بیسیکلی جو سفارشات تھیں، سب سے پہلے تو اس میں یہ تھا کہ جی تقسیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو امپریکٹیکل ہے، 2 اسٹیٹس نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے. اور جو مین ایشوز تھے، ایک تو جیوش لینڈ آنرشپ کا ایشو تھا عربس کو، انہوں نے کہا اس کو ریسٹرکٹ کیا جائے. جیوش امیگریشن کا تھا تو انہوں نے کہا ہم لمٹ کر دیں گے جیوش امیگریشن، 5 سال تک صرف جیوش امیگریشن ہو سکے گی، ہر سال صرف 1 لاکھ، اور اس کے بعد عربوں کی کنسنٹ کے بغیر کوئی جیوش امیگریشن نہیں ہو سکے گی، ایک بھی جیو فلسطین میں نہیں آ سکے گا. تو 1939 میں جو آبادی کی صورتحال تھی وہ کچھ یوں تھی کہ 4 لاکھ یہودی اور 12 لاکھ عرب رہ رہے تھے فلسطین میں. تو انہوں نے کہا کہ جب یہ پورا پلان پورا ہو جائے گا تو اس میں ریشو جو آئے گی وہ ہوگی کہ 1 جیو اور 2 عرب فلسطین کی آبادی میں ہوں گے، اور اس پر فریز ہو جائے گا اور یہ ایک یونٹری اسٹیٹ بنے گی، ایک اسٹیٹ بنے گی جس میں عربوں کی 2/3 میجورٹی ہوگی، اور 10 سال کے اندر ہم فلسطین کو آزادی دینے کا پلان کر رہے ہیں. ان سفارشات میں اس کا مطلب ہے عربوں کو فائدہ ہو رہا تھا، عربوں کو فائدہ ہو رہا تھا. اور جو جوئش لیڈر تھے ہائم وائزمین، انہوں نے جل کر برطانوی کالونیل سیکرٹری میلکم میک ڈونلڈ کو کہا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ عربوں کی اجازت کے بغیر 5 سال بعد جوئش امیگریشن نہیں ہوگی، آپ ہمیں یہ بتائیں کیا آپ فلسطین میں عربوں کی اجازت سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے اور یہودیوں نے اس کا بہت نیگیٹو ریئیکشن دیا. انہوں نے، لیکن ان کو بھی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ ہم برطانیہ کے خلاف جائیں گے تو کیا اب ہٹلر کی طرف جائیں گے، بس تو آپشن نہیں تھا. تو جو بین گورین تھے انہوں نے، جو اس وقت جیوز کے لیڈر کے طور پر ابھر رہے تھے ہائم وائزمین کے ساتھ، انہوں نے کہا وی مسٹ فائٹ دا وار ایز اف دیر از نو وائٹ پیپر. وار تو ہم نے برٹش کے ساتھ ہی لڑنی ہے، لیکن وی ول فائٹ دا وائٹ پیپر ایز اف دیر از نو وار، کہ ہم وائٹ پیپر کا بھی فل مقابلہ کریں گے کہ تو زیادتی ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو مکمل طور پر نیگیٹو ریئیکشن دیا یہودیوں نے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وائٹ پیپر سے زائنسٹ اور عربوں میں بھی تو آپس میں کوئی نہ کوئی رد عمل ہوا ہوگا. ہاں، عربوں کا رد عمل انٹرسٹنگ ہے. عربوں نے وائٹ پیپر کو ریجیکٹ کر دیا. عربوں نے کہا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ بس جوش امیگریشن فوراً ختم ہو جائے اور فوراً ہی آزادی دی جائے فلسطین کو، اور یہ وائٹ پیپر تو ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتا. اور
اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ان مائی ججمنٹ اٹ واز اے فولش اسٹانس. ڈاکٹر صاحب دیکھ یہ رہا ہوں میں جو آپ نے بتایا کہ 1939 کے درمیان جو جوز تھے وہ پھنس چکے تھے. ایک طرف انہیں برطانیہ نے بھی ان کی پالیسیز جو ان کے فیور میں تھی اس پہ یو ٹرن لے لیا تھا. عربوں کے وہ مخالف تھے ہی. جرمنی میں فاشسٹ حکومت تھی جو کہ یہودیوں کے خلاف تھی. تو یہودیوں نے کسی اور کی طرف دیکھا جو ان کو مسیحا بن کے دکھائے کہ انہیں بچا سکے, یا پھر انہوں نے اس کا باقاعدہ لڑائی کا آغاز کر دیا, عربوں سے بھی, برطانیہ کے اگینسٹ بھی چلے گئے, وائٹ پیپر کے اگینسٹ بھی چلے گئے. کس طرح بچایا اپنے آپ کو؟ جو ان کی اسٹریٹجی تھی وہ بڑی اچھی رہی ہے کلاس. انہوں نے بڑی پریگمیٹک اسٹریٹجی لی. انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھیے نہیں لڑ سکتے برطانیہ سے, بھی ہٹلر کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے. اور جیوز نے, اور انٹرسٹنگلی عربوں کی پالیسی دیکھیے وہ ایک یوٹوپیا میں تھے. حالانکہ کلیئرلی یہ بات نظر آ رہی تھی کہ زائنسٹ نہ صرف امیر ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور آرگنائزڈ ہیں, اور آن دیئر اون عربز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دے نیڈیڈ ہیلپ. اگر عرب اس وقت برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ بہتر طریقے سے ہاتھ بڑھاتے تو ان کو فائدہ ہو سکتا تھا. اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہمارے پاکستان سے, کہ کانگریس نے اینٹی برٹش سٹانس لیا تو قائد اعظم نے مکمل طور پر کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں پاکستان بنا کر دیں, ہم برٹن کو ہم آپ ساتھ دیں گے. اور برٹن نے کوئی نہیں کہا ہم پاکستان بنا کر دیں گے. برٹن بالکل بھی نہیں مانا ورلڈ وار 2 میں, لیکن قائد اعظم نے برٹن کی سپورٹ جاری رکھی کیونکہ ان میں یہ پولیٹیکل بصیرت تھی کہ ابھی تو یہ کمٹمنٹ نہیں بھی ہوگی لیکن ہمارا ایک ویٹ بنے گا, ہمارے لڑکے فوج میں جائیں گے, برٹش آرمی کی طرف سے لڑیں گے, ہمارے پاس ایک ٹرینڈ فورس بھی آ جائے گی بعد میں, اف پش کمز ٹو دا شو. یہ بات زائنسٹ کو بھی پتا ہے. 30,000 یہودیوں نے والنٹیئر کیا اور سرو کیا برٹش آرمی میں فلسطین کے. 5 لاکھ یہودیوں نے رشین آرمی میں سرو کیا, 5.5 لاکھ یہودیوں نے امریکن آرمی میں سرو کیا ورلڈ وار 2 میں. پوری دنیا کی جوئش کمیونٹی نے ایک لحاظ سے رسپانس دیا, اور 30,000 یہودی فلسطین سے اس لیے گئے کہ زیادہ برٹشرز نے رکھے نہیں. بین گورین نے تو کہا تھا کہ سارے بھیجیں گی, جتنے جا سکتے ہیں بھیجیں, ٹریننگ لے کر آئیں, جنگ لڑ کے ہیں. اور آرمز تھیفٹس بھی ان کی جاری نہیں. برٹش آرمز چوری کر کے ہگنا کو دے دیتے تھے, انہیں پتا تھا بعد میں عربوں سے لڑنا پڑے. لانگ ٹرم پالیسی نظر آتی ہے. عربوں کی پالیسی بالکل بینکرپٹ. انہوں نے حاج امین الحسینی صاحب نے الٹا ریئیکشنری سٹانس لیا, وہ ہٹلر کے پاس چلے گئے, اینٹی سیمیٹک بیان, ریسسٹ بیان دینا شروع ہو گئے. اسلام میں ریسزم کی کوئی گنجائش نہیں, ریسسٹ بیان دینا شروع ہو گئے. اس سے ان کی ایک انٹرنیشنل بیڈ پریس ملتی رہی اور جرمنی جنگ ہار بھی گیا. پھر دوسری بات, عربوں نے بالکل تساہل کو نہیں چھوڑا. عربوں نے کوئی خاص ملٹری ٹریننگ حاصل کرنے میں, حالانکہ برطانیہ بڑا انٹرسٹڈ تھا کہ ان کو ملٹری اگر عرب والنٹیئر کرتے. برطانیہ کو تو اپنی فوج کے لیے بندے چاہیے تھے, 60,000 70,000 1 لاکھ عرب بھی والنٹیئر کرتے, وہ ان کو رکھ لیتے اور وہ بعد میں انویلیویبل ہوتے اپنی اس ملٹری سروس اور تجربے کی بنا پر, وہ پھر زائنسٹ سے لڑنے کے قابل بھی ہوتے. ٹوٹل 10 سے 12,000 عربوں نے بمشکل برطانوی افواج میں شمولیت اختیار کی اس دور میں. اور اس میں ایک جو کلیش آتا ہے, ایک استقلال پارٹی بنائی تھی فلسطین کے کچھ انٹلیکچوئلز نے, اس کے لیڈر تھے احمد حلمی پاشا. انہوں نے اچھا سٹانس دیا, انہوں نے ایک عرب نیشنل فنڈ قائم کیا جوئش نیشنل فنڈ کے برعکس. انہوں نے کہا عربوں کی زمینیں ہم واپس خریدیں گے, ہم منی پول کر کے خریدیں گے. اور انہوں نے یہ سٹانس دیا حاج امین الحسینی صاحب کو بھی, کہا کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے برٹش سے لڑنے کا, ابھی برٹش ہماری طرف جھکاؤ کر رہے ہیں, زائنسٹ کے خلاف ہماری بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ان کی اسٹریٹجی کو اپنایا نہیں گیا اور بعد میں پھر فلسطینیوں نے اس کا کافی سارا خمیازہ ورلڈ وار 2 کے بعد بھگتا. ڈاکٹر صاحب ابھی تک بھگت رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں, لیکن اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب جوز جو تھے وہ زیادہ آرگنائزڈ تھے, فیوچرسٹک تھے ان کی اپروچ. ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم اس وقت ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو ہمیں اس کا فیوچر میں فائدہ بھی ہوگا, اور جو انہوں نے بھرپور فائدہ بھی لیا. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ فلسطین میں اگر ہم یہ بات اس سے انالیسس سے نکالنا چاہیں کہ عربوں نے نہ کچھ فوج میں کوئی کردار ادا کیا, نہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کوئی فلاحی بہبود یا کوئی چیز کرنے کی کوشش کی جس سے ان کا فائدہ ہوتا, تو فلسطین انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھویا. اپنے ہاتھ سے کھویا, لیڈرشپ کے فلاس سے کھویا. ایک تو عرب ریولٹ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک طرف وہی لیڈر کہتے تھے کہ زائنسٹ کیوں زمین خرید رہے ہیں, پھر وہی بیچتے بھی تھے ان کو. پھر احمد حلمی پاشا کی بات ٹھیک تھی لیکن مانی نہیں گئی. پھر حاج امین الحسینی اپنی کوئی یوٹوپین ڈریمز میں چلے گئے, یورپ میں وہ رہتے رہے, جرمنی میں وار میں رہتے رہے, وہاں مسلمان ہٹلر کی فوجوں کے لیے بوسنین مسلمان ریکروٹ کرتے رہے, بجائے اس کے کہ وہ فلسطین میں جو ایمنس زائنسٹ تھریٹ تھی اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے. اور اس وقت اگر وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ چلتے تو بعد میں ورلڈ وار 2 کے بعد بھی ایک تو ان کو بہت ساری ٹرینڈ ملٹری فورس بھی مل سکتی تھی, دوسرا ان کو انٹرنیشنل گڈ ول ملتی. آپ بھی کہتے کہ جی ہم تو یہودیوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو ریسسٹ ہٹلر سے لڑے ہیں, لیکن اب جو ہے یہ یہودی ہمارے خلاف ریسزم کر رہے ہیں, اب یہودی ہٹلر کے روپ میں دوبارہ آ گئے ہیں, جو کہ وہ آئے
لیکن اس وقت ہمارے پاس نہ ان کے پاس کوئی مورل ہائی گراؤنڈ تھا، نہ ان کے پاس آن گراؤنڈ کوئی ایسٹس موجود تھے، تو بیچارے کچھ نہیں کر سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بتائیں، ایک کانفرنس ہوئی بلٹ مور کانفرنس اسے کہتے ہیں، جو کہ نیو یارک میں ہوئی تھی میرے خیال سے، اسی ہوٹل میں ہوئی تھی بلٹ مور، تو اس کا نام بھی رکھا. کیا اس کے اندر ڈسکشن ہوئی تھی؟ زائنسٹ نے بڑی زبردست، وہ 1942 کی بات ہے، بلٹ مور کانفرنس ہوئی تھی، زائنسٹ نے آرگنائز کروائی تھی، ہائم وائزمن اور بین گورین نے اٹینڈ کی تھی. ڈیورنگ ورلڈ وار ہوئی تھی. ڈیورنگ ورلڈ وار، اور لوکیشن انٹرسٹنگ ہے، امریکہ میں ہوئی تھی. اب سچویشن زائنسٹ کے لیے یہ تھی کہ برٹن جو ہے وہ برٹن کے مفادات جو پہلے زائنسٹ کے ساتھ کچھ ان سنک تھے اب ڈائیورج ہو چکے تھے، اور زائنسٹ پر انٹیلیجنٹ انف ٹو نو کہ اب برٹن ہماری زیادہ ہیلپ نہیں کرے گا، برٹن اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور کرنا چاہتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے مفادات برٹن کے مفادات سے ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب انہوں نے اپنا نیا مربی ڈھونڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور یہ بات بھی نظر آ رہی تھی کہ برٹن از اے پاور آف دا پاسٹ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ول بی دا سپر پاور ان دا فیوچر. یہ بھی بڑی نظر کی بات ہے کہ انہوں نے اور پھر برٹن میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایک بڑی اسٹرانگ جوئش لابی بھی تھی. تو بلٹ مور کانفرنس میں ایک تو اس میں چینج یہ آئی کہ بلٹ مور کانفرنس میں ہائم وائزمن کی جگہ بین گورین ان کے سب سے بڑے لیڈر بن کے ابھرے، اور آگے وہ پھر اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر بھی بنے. دوسری چیز یہ کہ انہوں نے اس میں اعلامیہ جاری کیا، اور انہوں نے وہ وائٹ پیپر کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ جوئش امیگریشن کی جو اختیار ہے وہ جوئش ایجنسی زائنسٹ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فلسطین میں، پورے فلسطین میں ایک جوئش کامن ویلتھ بننی چاہیے، مطلب ایک جوئش اسٹیٹ بننی چاہیے، یہ سارا فلسطین ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے. اس کانفرنس کے اعلامیہ میں یہ بات، کانفرنس کا اعلامیہ، لیکن یہ بات تو زائنسٹ کہہ رہے تھے. جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ بائی پارٹیسن سپورٹ، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں پارٹیز نے پبلکلی اعلان کیا کہ ہم بلٹ مور کانفرنس کے جو سفارشات ہیں ان کو منظور کرتے ہیں اور ہم ان کو پرسو کریں گے آگے. مطلب دونوں پارٹیوں نے کہہ دیا کہ ہم زائنسٹ کے ساتھ ہیں، ہم ان کو فلسطین میں ان کا ملک بنا کر دیں گے. تو اس وجہ سے بلٹ مور کانفرنس کو ایک سنگ میل سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر اپنا جو ان کا قبلہ زائنسٹ کا پہلے لندن کی طرف تھا وہ چینج ہو کر واشنگٹن کی طرف گیا، اور واشنگٹن نے بھی آمنا و صدقنا کہا، اور اس طرح فلسطینی عربوں کے خلاف ایک نئی بڑی طاقت زائنسٹ کی طرف سے میدان میں آ گئی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا اہم کردار ہے ورلڈ وار 2 کے بعد اسرائیل کے قیام میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی سپورٹ کا. یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھیں گے. تھینک یو سو مچ. ہسٹریز مسٹریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کس طرح دہشت گردی جسے ہم ٹیررزم کہتے ہیں اس کا آغاز زائنسٹ نے کیا، انہوں نے کس طرح لوگوں کے اسیسینیشنز کی اور کس طرح ٹیررزم پھیلایا. اس کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے. شکریہ.